بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لاکھوں درود کروڑوں سلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین کرام، سلسلہ اسماء حسنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے 99 ناموں کی دل نشیں تشریح بیان چل رہا ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے العزیز جل جلالہ کا تشریح بیان کی تھی۔ سلسلہ اسماء حسنہ کی تشریح، شرح اسماء حسنہ میرے پاس یہ بکس ہیں، تو ان سے میں بیان کرتا ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے الجبار جل جلالہ۔ الجبار، جس کا اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، جس کے معنی ہے سب سے زبردست۔ اس اسم مبارک کے تحت 3 تعریفیں کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، الجبار، المصلح امور خلقہ، المتصرف فیہم بما فیہ صلاحہم۔ ترجمہ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الجبار جل جلالہ وہ ذات ہے جو مخلوق کے تمام کاموں کی درستگی کرنے والی ہے اور مخلوق کے لیے ان ہی معاملات کو طے کرنے والی ہے جو ان کے حق میں معتبر، جو ان کے حق میں بہتر ہے۔ نمبر 2، الجبار، جبروت اللہ و عظمتہ، والعرب تسمی المالک الجبار۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جبروت کے معنی اللہ رب العزت کی عظمت کے ہیں، اور عرب حضرات بادشاہ کو بھی الجبار کہا کرتے تھے۔ نمبر 3، اللہ رب العزت کے اوصاف میں الجبار جل جلالہ بھی ہے، اور جبر اس کے اوصاف میں 2 طرح کے ہے۔ نمبر 1، ایک کمزور کی خستہ حالی کو دور کر کے اس کی حالت درست کرنا، ہر وہ دل جو ٹوٹ چکا ہوا ہے جوڑنا۔ وہ اس معنی میں جبار ہے کہ شکستہ دل کی دل بستگی کرتا ہے۔ نمبر 2، دوسرے معنی جبار کے قہر اور غلبہ کے ہیں، کہ ایسا قہر اور غلبہ اس ذات کو حاصل ہے جو کسی دوسری ذات کے لیے ہرگز مناسب نہیں۔ اور اس نام جبار کا تیسرا مطلب اس بلندی کے بھی ہیں جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ معنی عربی زبان کے ایک مشہور جملہ جبار النخلہ سے لیے گئے ہیں، جس کے معنی یہ ہے کہ کھجور کا ایسا لمبا اور بلند درخت جس پر کوئی انسان نہ پہنچ سکے۔ اس تعریف سے معلوم ہوا ہے کہ الجبار کے کئی معنی ہیں۔ مثلا الف، الجبار جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنی مخلوق پر بلند ہو۔ با، الجبار جل جلالہ وہ ذات ہے جو تمام امور کی اصلاح کرنے والی ہو، جیسے جبر الکسر، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنا، جبر الفقیر، یعنی فقیر کو غنی کر دینا۔ نمبر ج، الجبار جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنی مخلوقات پر اپنے سارے ارادوں کو نافذ کرنے میں غالب ہو، چاہے وہ کسی کام کے کرنے کے اعتبار سے ہو یا کسی کام سے روکنے کے اعتبار سے ہو۔ یہ اسم قرآن مجید میں صرف 1 مرتبہ آیا ہے، العزیز الجبار المتکبر۔ عربی زبان میں جابر کے وہ معنی نہیں ہیں جو اردو میں ہیں۔ اردو میں جابر کے معنی ظالم کے بھی آتے ہیں، لیکن عربی میں جابر کہتے ہیں ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑنے والا، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنا جبر کہتے ہیں۔ جو شخص ٹوٹی ہڈی کو جوڑے اس کو جابر کہا جاتا ہے، کہتے ہیں۔ اسی طرح الجبار جل جلالہ کے معنی ٹوٹی ہوئی چیزوں کو بہت خوبی سے جوڑنے والا، تو اللہ تعالیٰ کا جو نام جبار جل جلالہ ہے، اس کے معنی معاذ اللہ ظلم کرنے والے یا عذاب دینے والے کے نہیں ہیں، بلکہ اس کے معنی یہ ہوئے ہیں کہ جو چیز ٹوٹ گئی ہو اس کو اللہ تعالیٰ بہترین جوڑنے والے ہیں۔ الجبار جل جلالہ وہ ذات ہے۔
اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت سی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، ان میں سے ایک میں اللہ تبارک تعالیٰ کو اس نام سے یوں پکارا گیا ہے: یا جبار العظم القصیر، ہے ٹوٹی ہڈی کو جوڑنے والے۔ اس نام سے خاص طور پر اس لیے پکارا کہ دنیا کے تمام اتباع، معالج اور ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو کوئی دوا اور کوئی علاج ایسا نہیں ہے جو اس کو جوڑ سکے۔ انسان کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ ٹوٹی ہڈی کو اس کی صحیح جگہ پر رکھ دے، لیکن کوئی مرہم، کوئی لوشن، کوئی دوا، کوئی معجون ایسی نہیں ہے جو ٹوٹی ہوئی ہڈی پر لگا دی جائے اور وہ جڑ جائے۔ جوڑنے والی ذات تو صرف وہی ہے۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ کو جبار کہا جاتا ہے، اس معنی میں نہیں جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں۔ ہوگا وہی الجبار جل جلالہ کو منظور ہو۔ الجبار کے ایک معنی یہ بھی ہیں: لا یجری فی سلطان ہی شیئا بخلاف مرادہ، اس کی سلطنت، ترجمہ اس کی سلطنت میں کوئی ایسی چیز واقع نہیں ہو سکتی جو اس کی مراد اور چاہت کے خلاف ہو۔ ہر انسان ارد گرد دیکھتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے امور اس کی طبیعت کے خلاف واقع ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ ظاہری فوج اور چشم قدم کے مالک ہوتے ہوئے بھی بعض کام کرنا چاہتے ہیں مگر وہ نہیں کر پاتے، اور بعض چیزیں ان کے نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہیں۔ فرعون نے بڑی کوشش کی کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہوں، صرف موسیٰ دنیا میں نہ آئے اس کے لیے ہزاروں بچوں کو قتل کرا دیا، لیکن اسی الجبار جل جلالہ نے اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کروا دی۔ نمرود نے کوشش کی کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت نہ چلنے پائے، لیکن اس جبار جل جلالہ نے ان کی دعوت توحید چلا دی۔ مشرکین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت روکنے کے لیے بڑی بڑی کوششیں کیں، لیکن سب ناکام ہوئی۔ انہی قریش کے نوجوانوں کو اس جبار جل جلالہ نے ان کے خلاف کھڑا کر دیا۔ تو الجبار جل جلالہ وہ ذات ہے کہ اس کی سلطنت میں وہی ہو کر رہتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس کی چاہت پوری ہونے میں رکاوٹ کوئی نہیں بن سکتا، اور جو وہ نہ چاہے وہ ہو نہیں سکتا۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: میرے بندے، تو کسی بات کو چاہتا ہے اور میں بھی ایک بات چاہتا ہوں، اور ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اگر تو راضی رہے گا میری چاہت پر تو تیری چاہت کے لیے میں کافی ہو جاؤں گا، اور تو راضی نہیں ہوا اس پر جو میں نے ارادہ کیا تو میں تھکا دوں گا تجھے اس چیز کے حاصل کرنے میں جو تیری خواہش ہے، مگر ہوگا پھر بھی وہی جو میں چاہوں گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام تر بڑائی اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت نے اسم مبارک الجبار سے اپنی تعریف فرمائی ہے، اور یہ صفت مخلوق کے حق میں مذموم ہونے کی وجہ سے ان کی عظمت سب سے بلند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت پر کسی حاکم کا حکم نہیں چلتا کہ انہیں کسی کی فرمان برداری کرنی پڑے، اور نہ ہی کسی آمر حکم چلانے والے کا حکم ان پر جاری ہوتا ہے کہ اس کی پیروی کرنی پڑے۔ وہ آمر ہے، معمور نہیں، وہ غالب ہے، مغلوب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جاتا، اور لوگوں سے باز پرس ہوتی ہے۔ ہے وہ ذات جو ہر ٹوٹے ہوئے کو جوڑتی ہے، جو بکھرے ہوئے احوال درست کرتی ہے، ہر مشکل کام کو آسان کرتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سجدوں کے درمیان یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی۔
ترجمہ: اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، میرے نقصان کی تلافی فرما، مجھے سیدھا راستہ دکھا دے اور مجھے تو ہی رزق عطا فرما۔ اس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں جس پر اسم مبارک الجبار دلالت کرتا ہے۔ سبحان الذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، تمام عیبوں اور ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ بگڑے ہوئے آلات کو درست کرنے والا اور فرمان روائی والا اور عظمت اور کبریائی والا ہے۔ اس دعا کے ذریعے رکوع اور سجدہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور عظمت کا ذکر فرماتے تھے۔ سامعین کرام، الجبار جل جلالہ کا یہ تشریح میں نے بیان کی۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو المتکبر جل جلالہ الکبیر جل جلالہ، انشاءاللہ اس کے اوپر اس کی تشریح بیان کی جائے گی۔ ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ شرح اسماء الحسنی کے تمام ناموں کی تشریح آپ کے پاس پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔